السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں خوف و ہراس کی دنیا میں تہلکہ مچاتی عجیب و غریب ناقابل فراموش کہانی۔ جولیا کو میگزین میں ویمپائر کے بارے میں ایک مضمون لکھنا تھا، اس لیے وہ ادھر سے ادھر معلومات اکٹھا کر رہی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کو بھی دماغ کھایا ہوا تھا۔ اس کے دوستوں نے اسے ہر طرح کی معلومات فراہم کی تھی، لیکن پھر بھی جولیا کو لگتا تھا کہ جب تک وہ خود کسی ویمپائر کا سامنا نہیں کر لیتی، اسے ان کے بارے میں صحیح معلومات نہیں مل سکتی۔ وہ سوچنے لگی کہ بھلا کسی اصلی ویمپائر سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے۔ ایسے میں اس کے ذہن میں پہلا خیال جو گیا وہ تھا جنگل، کیونکہ وہ بچپن سے سنتی آئی تھی کہ ایسی چیزیں تنہا ویرانوں میں رہتی ہیں، اور پھر انہیں تو اس سے بالکل بھی صبر نہ ہوا۔ اس نے اپنے بہترین دوست کیتھرین اور جیک کو ساتھ لے کے جنگل جانے کا پروگرام بنایا، لیکن اس نے یہ ہرگز نہیں بتایا کہ وہاں کرنے کیا جا رہی ہے۔ اس نے ان سے یہی کہا کہ بس تھوڑی سی آؤٹنگ کرنا چاہتی ہے۔ اس کے دوست تو ویسے ہی بہت ایڈونچر پسند واقع ہوئے تھے، اس لیے فوراً ہی ساتھ چلنے پہ راضی ہو گئے۔ انہوں نے ساتھ میں کھانے پینے کی تھوڑی چیزیں رکھ لی، جولیا نے ایک کیمرہ بھی لے لیا اور ساتھ اپنی پرسنل ڈائری بھی رکھ لی۔ پھر ان کا سفر شروع ہوا۔ وہ شہر سے دور جنگل کی طرف بڑھنے لگے۔ انہوں نے رات کے وقت جنگل میں کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ نقشہ جولیا کے ہاتھ میں تھا، وہ بار بار نقشے کو کھول کے دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک انہیں ایسا لگا کہ وہ راستہ بھٹک گئے ہیں، نقشہ ہونے کے باوجود۔ پھر جولیا کو یوں لگا کہ وہ کبھی بھی واپسی کا راستہ نہیں ڈھونڈ پائیں گے، اور اس خیال کے آتے ہی اس پہ عجیب دہشت طاری ہو گئی۔ ابھی وہ ان سوچوں میں گم تھی کہ سامنے سے اسے اس ویران جنگل میں کسی کا عالیشان گھر نظر آیا۔ ارے دیکھو تو، گھر کس کا ہے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ہی ان کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ اوہ، یہ ایک اور نئی مصیبت ابھی آنی تھی۔ جیک نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، چلو اس گھر کے اندر چلیں۔ کیتھرین نے مشورہ دیا۔ جیسے ہی جیک اور کیتھرین نے فوراً ہی مان لیا اور انہوں نے اپنا مختصر سا سامان ساتھ لیا اور مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک نہایت خوبصورت نوجوان نے دروازہ کھولا اور انہیں دیکھتے ہی کہنے لگا، آپ لوگوں کو کیا چاہیے؟ جیک نے جلدی سے سب کا تعارف کروایا تو اس نوجوان نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ انہیں لے کر ایک بڑے کمرے میں آ گیا۔ سب لوگ صوفوں پہ بیٹھ گئے، جبکہ وہ نوجوان کھڑا ہوا جولیا کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا نام جوزف بتایا تھا۔ جولیا جوزف کو یوں دیکھ کر جیسے اسے کسی بات کا ڈر نہ ہو اور اپنے ارد گرد سے بالکل بے نیاز دکھائی دے رہا تھا، لیکن پھر بھی اسے ہر چیز کی خبر تھی۔ ٹھہرو، میں تم لوگوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ وہ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں نہایت مزیدار قسم کے کھانے لے آیا۔ اتنے اچھے کھانے میز پہ دیکھ کے سب کی بھوک چمک اٹھی۔ انہوں نے جوزف کا شکریہ ادا کیا اور خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران جولیا نے واضح محسوس کیا کہ جوزف کی نگاہیں اس کی جانب منزول ہیں، تو جولیا پر ایک انجانا سا خوف طاری ہو گیا۔ اس کی نظروں کی آتش اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کھانے کے بعد ان سب کو ان کے کمرے دکھا دیے گئے اور کہا، آج رات آپ بے فکر ہو کے یہاں سو سکتے ہیں۔ خیر، سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور جولیا نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور ڈائری لکھنے بیٹھ گئی۔ جب ڈائری لکھ چکی تو سونے کے لیے بستر پہ لیٹ گئی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بڑی دیر تک کروٹیں بدلتی رہی، پھر اچانک آ کر اس نے چپل پہنی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر آتش دان کے پاس جوزف صوفے پہ بیٹھا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ تم کو نیند نہیں آئی ابھی تک؟ جوزف نے جولیا کی طرف دیکھے بغیر سوال کیا۔ تو جولیا کو حیرت ہوئی کہ مجھے دیکھے بنا اس نے کیسے جان لیا کہ میں ہوں۔ جی، ابھی تک نیند نہیں آئی؟ دراصل نیا بستر، نئی جگہ ہے نا، اور مجھے تو اپنے بستر پہ سونے کی عادت ہے، جولیا نے جواب دیا۔ نیند تو مجھے بھی نہیں آ رہی ہے، بیٹھ جاؤ، کچھ دیر باتیں کرتے ہیں، اس نے اپنے سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو بادل نخواستہ جولیا بیٹھ گئی۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، اتنے بڑے گھر میں آپ اکیلے رہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ کو ڈر نہیں لگتا اور تنہائی کا احساس نہیں ہوتا؟ تنہائی کا میں عادی ہوں اور ڈر مجھے لگتا نہیں ہے۔ پھر بھی آپ نے اس طرح ہمیں اپنے گھر میں ٹھہرا لیا، آپ کو ڈر نہیں لگا؟
یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہم کوئی لٹیرے ہوتے۔ میرے خیال میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تم لوگوں میں سے 2 تو لڑکیاں ہیں اور ایک جو لڑکا ہے وہ میری برابری کا نہیں کر سکتا۔ جولیا اس کی بات سن کے مسکرا اٹھی۔ سے جوزف کے انداز گفتگو میں دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ آئیں میں آپ کو اپنی بنائی ہوئی پینٹنگز دکھاتا ہوں۔ وہ اسے لے کر کمرے میں آ گیا۔ یہاں طرح طرح کی پینٹنگز دیوار پہ آویزاں تھیں۔ ٹھہرے، میں اپنے کیمرے سے ان کی تصویریں اتارنا چاہتی ہوں۔ ابھی تصویر کھینچنے ہی والی تھی کہ جوزف نے اسے منع کر دیا۔ نہیں، یہاں تصویریں نہیں کھینچی جاتی، بس چند تصویریں پلیز۔ سنا نہیں میں نے کہا؟ میرے گھر میں کوئی تصویر نہیں لیتا، جوزف کے لہجے میں سختی دہرائی تھی۔ جولیا ڈر سی گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، چلو واپس چلیں۔ پینٹنگز تو تم نے دیکھی ہی نہیں۔ میں بہت تھک گیا ہوں، بڑی دیر سے کچھ پیا نہیں۔ وہ دونوں واپس آ گئے۔ جولیا اپنے کمرے میں چلی گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند نہ آئی۔ پھر اسے کسی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو بستر سے اٹھ کے بیٹھی اور دروازہ کھول کے باہر جھانکا تو اس نے دیکھا کہ جوزف جیک کے کمرے سے باہر نکل رہا تھا اور ایک ہاتھ سے اپنا منہ صاف کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے اندر کی طرف ہو گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ بستر پہ بیٹھنے کے بعد وہ سوچنے لگی، آخر جوزف بھلا اتنی رات گئے کیوں جاگ رہا ہے؟ تب ہی اچانک اسے اپنے کمرے میں کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے جوزف کو گلاب کا پھول ہاتھ میں لیے پکڑے کھڑا دیکھ کے گرتے گرتے بچی، آپ اندر کیسے؟ میرا مطلب ہے دروازہ تو بند تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن میں نے تو بند کیا تھا۔ تم کو ضرور غلط یاد آ رہا ہے، دروازہ کھلا تھا۔ اور ہاں، یہ لو، گلاب کے پھول تمہیں پسند ہے نا؟ اس نے سرخ رنگ کے وہ خوبصورت گلاب جولیا کے بستر پہ رکھ دیے۔ وہ پھول دیکھنے لگی، پھر جیسے اس نے پلٹ کے دیکھا تو جوزف وہاں سے غائب تھا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ آخر یہ جوزف کو کیسے پتہ چلا کہ اسے گلاب کے پھول بہت پسند ہیں، اور بند دروازے سے وہ اندر کیسے آیا؟ اس نے اٹھ کر دروازہ چیک کیا، وہ ابھی بھی اندر سے بند تھا۔ اسے خوف سے جھرجھری آ گئی۔ وہ بستر پہ لیٹ کر ایک بار پھر سونے کی کوشش کرنے لگی اور کچھ دیر میں اسے نیند نے آ لیا۔ تقریباً رات 2 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ جوزف اس کے بستر پہ بیٹھا اس کی ڈائری پڑھ رہا تھا۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کے اٹھ بیٹھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز میری ڈائری مجھے واپس کریں، اس نے گھبرا کے کہا۔ ڈائری واپس کرنے کو میرا دل نہیں چاہ رہا ہے، اور میں وہی کرتا ہوں جو میری مرضی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو یہ لو اپنی ڈائری۔ اس نے ڈائری جولیا کے پاس رکھی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جولیا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ گلاب کے پھول اپنی جگہ سے غائب ہیں، لیکن اس کی خوشبو سارے کمرے میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کی ڈائری بھی وہیں رکھی ہوئی ہے جہاں جوزف چھوڑ کے گیا تھا۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ اچانک اسے اس گھر سے اور جوزف سے خوف آنے لگا اور بستر سے اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھول کے باہر آ گئی۔ وہ کھڑکی سے آسمان دیکھنے لگی کہ تبھی اسے پیچھے سے جوزف کی آواز سنائی دی، تم بھی میری طرح جاگ رہی ہو؟ ہاں، بس کیا کروں، نیند نہیں آ رہی۔ چلو آتش دان کے پاس بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ نہیں شکریہ، میں اپنے کمرے میں جاؤں گی۔ کیوں؟ کیا مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، لیکن رات کے اس وقت اندھیرے سے خوف آتا ہے۔ جھوٹ، تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے۔ جولیا کا دل خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پھر وہ ہمت کر کے بول ہی پڑی، ہاں، تھوڑا تھوڑا ڈر تو لگ رہا ہے آپ سے۔ یہ کہنے کے بعد جولیا کو اندازہ ہوا کہ اس نے کتنی احمقانہ بات کہہ دی ہے۔ جوزف کی آنکھوں میں عجیب سی چمک امڈ آئی تھی۔ وہ مسکرانے لگا، کیوں ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ کیونکہ آپ نہ جانے بند دروازے میں سے کیسے اندر داخل ہو گئے تھے۔ ایسا اس لیے ہے کہ میں ایک ویمپائر ہوں۔ اس کی بات سن کے جولیا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ ہنسے یا روئے۔ کافی اچھا مذاق کر لیتے ہیں آپ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، میں نے تمہارے ساتھیوں کا خون پی لیا۔ یقین نہیں آتا تو آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے لے کر باری باری جیک اور کیتھرین کے کمرے میں گیا۔ وہ دونوں بے خبر پڑے سو رہے تھے، جبکہ ان کی گردن میں دانت کے نشان موجود تھے۔ جولیا بہت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اب جب یہ اٹھیں تو یہ بھی میری طرح ویمپائر بن چکے ہوں گے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک میری حالت
بہت خراب تھی کیونکہ میں نے کافی دنوں سے کسی کا خون نہیں پیا تھا، لیکن اب میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے جانے دو۔ جولیا تیزی سے بھاگی لیکن جوزف نے اس کا راستہ روک لیا۔ اب تم کہیں نہیں جاؤ گی بلکہ یہیں رہو گی میرے پاس۔ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ ذرا میری حالت دیکھو، بالکل تنہا اور اکیلا ہوں۔ میری تنہائی دور کر دو۔ جولیا خوف سے کانپ رہی تھی۔ جوزف نے اپنے پاس سے کچھ کالے رنگ کے پھول نکالے اور لائٹر کی مدد سے انہیں جلا دیا، اور اس کے دھوئیں سے نہ جانے جولیا پہ کیا اثر ہوا کہ وہ جوزف کی باہوں میں سمٹتی چلی گئی۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ بولو، میرا ساتھ منظور ہے؟ جوزف نے پوچھا۔ تو جواب میں جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔